الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وآلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ استقبال رمضان کے اوپر جو ہے ہمارا ایک ٹاپک ہے، اس پر آج ہم جو ہے گفتگو کریں گے۔ مبارک مہینے کی برکتوں کا اصلی پہلو۔ اس مبارک مہینے کی برکتوں کا اصلی پہلو کیول سنسارک لابھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ برکت کا اصلی پہلو یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو ہے تقوی کی دولت آ جائے، تقوی کی صفات جو ہے وہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ ہماری زندگی ہر موڑ پر جو ہے وہ شیطان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائے، ہمارے اندر ہمت پیدا ہو جائے، ہمیں اپنے نفس اور سماج کو قرآن کے رنگ میں ڈھالنے کی تڑپ بڑھ جائے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے ہمارا دل جگمگا اٹھے اور پھر اس مہینے کی تاریکی کے لیے جگہ نہ بچے۔ اس مہینے میں قرآن ہمارے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، ہمارے لیے سراسر جو ہے ہدایت ہے۔ یہ ہمیں ایک نئی ڈائریکشن کی اور لے جانے کے لیے آیا ہے، تاکہ اس اپنے زندگی کا حصہ بنا سکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اس جاگرکتا کو پیدا کریں، عام کریں کہ قرآن کیول پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے بھی اترا ہے۔ انسان کو قرآن جو ہے سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ جس زمانے میں قرآن اترا تھا اس سمے بھی مسلمانوں کی یہی ریتی تھی، یہی رواج تھا۔ یہ ماہ مبارک واستو میں قرآن کو اپنانے کا ایک سنہرا اوسر ہے۔ اس مہینے میں ہمیں اپنے دلوں کو پوری طرح سے قرآن کے رنگ میں رنگ لینا چاہیے۔ اس کو قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن کو جو ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھیک ہے۔ پھر اس سچائی کے دوسروں تک پہنچانے کا بھی وقت ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس اور بلاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں فرماتا ہے سورہ البقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں فرماتا ہے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 185، شہر رمضان انزل فی القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ پھر نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے رمضان، روزہ اور تقوی۔ سب سے پہلے ہم جو ہے رمضان پر ڈسکشن کریں گے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ روزے کے اوپر، پھر جو ہے تقوی کے اوپر۔ تو آئیے پہلے ہم جو ہے رمضان کے اوپر بات کریں۔ رمضان اسلام کا جو ہے سب سے پاک اور برکتوں والا مہینہ ہے، وہ آپ حضرات سبھی جانتے ہیں اور سبھی کو معلوم بھی ہے۔ اس مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، جو کہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ ہے۔ بہت سے افراد جو ہیں صرف اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ بھوکے پیاسے رہ لیں گے، ہم جو ہے روزہ رکھ لیا اور ہمارا جو ہے یہ مہینہ گزر جائے، بلکہ ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو فرمائے گا نہیں، اس کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ کے روزوں کو آپ تو رکھ لو گے لیکن اس کا اثر نہیں ملے گا۔ اس لیے جو ہے اس کو جان کر کے، اس کو پہچان کر کے، اس کی تلاوت قرآن کو سمجھ کے پڑھ کر جو ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے روزے بھی جو ہے قبول کیے جائیں گے۔ روزے کا اصلی مقصد جو ہے وہ ہے تقوی، پرہیزگاری حاصل کرنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی حاصل کرو، ٹھیک ہے بھائی۔ پھر آگے آتا ہے روزہ۔
تقوی کا مطلب ہے اللہ کا ڈر اور جو ہے اس کی نافرمانی سے بچنا۔ روزہ انسان کو تقوی سکھاتا ہے، کیونکہ اس کے جو ہے 4 پوائنٹ ہے، 4 پوائنٹ میں ہم جو ہے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ نفس اچھاؤں پر قابو، روزہ رکھنے سے انسان کھانے پینے اور اپنی نفسیانی خواہشوں پر قابو پانا سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ آتا ہے اللہ کی نگرانی کا احساس۔ جب کوئی اکیلے میں بھی کچھ کھا پی سکتا ہے لیکن صرف اللہ کے ڈر سے نہیں کھاتا، تو یہ تقوی کی نشانی ہے۔ نمبر 3 جو آتا ہے وہ ہے صبر اور شکر کی عادت۔ جو روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے اور ساتھ ہی بھوک پیاس سہ کر غریبوں کی حالت کا احساس کراتا ہے، جس سے دل میں شکر اور رحم دلی پیدا ہوتی ہے۔ گناہوں سے دوری، نمبر 4 جو ہے وہ گناہوں سے دوری۔ روزے میں صرف کھانا پینا ہی نہیں بلکہ بری باتوں، غیبت، جھوٹ، غصے اور بری نظر سے بھی بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے ہمارا جو ہے تیسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے تقوی کی پہچان۔ تقوی والا انسان وہی ہے جو ہر حال میں اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں پر چلتا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین روزہ وہ ہے جس میں زبان، آنکھیں اور کان بھی روزہ رکھیں۔ رمضان کے بعد بھی تقوی قائم رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رمضان میں تقوی کی جو عادت پڑتی ہے اسے پورے سال بنائے رکھنا چاہیے۔ روزے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ انسان پوری زندگی تقوی والا بن جائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔